بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پیرنٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر ظفیر وتھ یو. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جو بہت کامن ہے اور ان کو ہم زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے اور نظر انداز کرتے رہتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فارغ وقت میں ساتھ بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھیں اور غور سے سنیں. تو آج کا ٹاپک ہے پیرنٹل کانفلکٹس اینڈ دا چائلڈ ہیلتھ. آر یو ریڈی؟ ہیئر وی گو. والدین بننا آسان کام نہیں ہے. بچوں کے سامنے آپس میں الجھنا، بحث و تکرار اور اونچی آوازوں میں آرگومنٹ بھی کرتے ہیں. کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ میں فرسٹ فیز میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ والدین کے آپس کے جھگڑے اور کانفلکٹ سے بچوں کی نفسیات اور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پر کیا اثرات پڑتے ہیں. سیکنڈ فیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سچویشنز کو آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کا بیسٹ ٹائم وہ ہے کہ بچے آپ کے سو چکے ہوں، کافی کا ایک کپ لے لیں اور ایک سیٹنگ میں ویڈیو کو دیکھیں. بچے سب سے پہلے اپنے والدین پر ٹرسٹ کرنا سیکھتے ہیں. بچوں کی ڈیولپمنٹ ایج میں بہت سے ریلیشنز بنتے ہیں، جیسے بھائی بہنوں کا ریلیشن، کزنس کے ریلیشن، گرینڈ پیرنٹس کا ریلیشن، لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ ریلیشن والدین کے ساتھ ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا انسان کی فطرت میں ہے. لڑائی جھگڑا انسان کی فطرت میں ہے. کوئی بھی والدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان کبھی بھی بحث و تکرار یا کانفلکٹس نہ ہوا ہو اور بچوں نے ان کانفلکٹس کو نہ دیکھا ہو. پیرنٹل کانفلکٹس کی عام وجوہات یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ ہوتا ہے اور شادی کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. دو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز، دو ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ایک چھت کے نیچے آتے ہیں، اور جب پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو خوابوں کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے. شادی ایک کمپرومائز اور انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. اگر آپ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے یا ٹالرنس نہیں ہے تو ایڈجسٹمنٹ میں مشکلات ہوتی ہے اور کانفلکٹس کی شروعات ہو جاتی ہے. شادی شدہ زندگی میں اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں، یا ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ نہیں ہے، یا ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے، یا ایک دوسرے کی ضروریات اور کمفرٹس کا خیال نہیں ہے، یا آپ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور ہینڈل کرنے سے قاصر ہیں، تو آپ جلد کانفلکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. میٹریمونیل لائف ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم نکاح نامے پر سگنیچر کر کے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ریلیجیسلی اینڈ سوشلی نبھانے کے پابند ہوتے ہیں. شادی شدہ زندگی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسٹیجز آتے ہیں. مثال کے طور پر بچے کی پیدائش، بچوں کی ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن، ایک جاب سے دوسرے جاب میں جانا، ٹرانسفر، امیگریشن وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ایونٹس ہیں جو میٹریمونیل کانفلکٹس کا سبب بنتے ہیں اگر ہسبینڈ اور وائف ایک پیج پر نہ ہو تو. کبھی کبھی بہت معمولی سا ایشو ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جیسے سسرال یا میکے میں رشتہ داروں کی تقریب میں گفٹ دینا. ہسبینڈ کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور بیگم کی کچھ. ہمیں بہت ہی ماڈریٹ ہو کر چلنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے والدین اور بھائی بہن اتنے ہی اہم ہیں جتنی آپ کی بیگم کے. دونوں کے والدین قابل احترام ہیں، لہٰذا پے ریسپیکٹ اینڈ ہیو ریسپیکٹ کے فارمولے پہ عمل کریں اور اپنی شادی شدہ بال بچے دار زندگی کو خوشگوار نہ بنائیں، ورنہ نقصان آپ لوگوں کا اور بچوں کا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کس طرح بحث و تکرار کریں کہ بچوں پر کم سے کم اثرات ہوں. بچوں کی پہلی تربیت گاہ ان کا گھر ہوتا ہے اور وہ اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں. پیرنٹل کانفلکٹس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے ماں کے سپورٹ میں چلے جاتے ہیں اور اپنی مدر کو انوسنٹ سمجھتے ہیں.
والدین کے جھگڑوں کا وہ کون سا ایسا فیز ہے جو بچوں کے لیے لمحہ فکریہ ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی پر منفی اثرات یعنی نگیٹو امپریشن پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر وقت گرما گرم بحث و تکرار، ہاسٹائل ایٹیچیوڈ، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے چھری یا چاقو نکال لینا، ایک دوسرے کو بری طرح انسلٹ کرتے رہنا، اونچی آواز میں تکرار کرنا، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا، چیزوں کو اٹھا کر زمین پر پھینکنا، اپنے بالوں کو نوچنا وغیرہ وغیرہ. ماں باپ کی بات چیت بند ہو جانا، غصے میں کھانا نہ بنانا. ان حالات میں بچے اپنے آپ کو بہت ڈیزرٹڈ فیل کرتے ہیں. یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو بچے اپنے آپ کو لاسٹ کیس سمجھتے ہیں اور ان کی ڈیولپنگ پرسنالٹی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. وہ بچے جو ہاسٹائل انوائرمنٹ اور پیرنٹل کانفلکٹس میں پرورش پاتے ہیں، ان بچوں میں اسٹریس ہارمون زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاور آف کنسنٹریشن میں مشکلات آتی ہیں، بچوں کے اکیڈمک پرفارمنس میں کمی آتی جاتی ہے، ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، انجانے ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے. ان بچوں میں اریٹیبلٹی اور غصے کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ماں باپ کے مستقل کانفلکٹس اور بحث و تکرار اور ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ سے بچے ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر اور اٹینشن ڈیفیسٹ کے مریض ہو جائیں. ان بچوں میں ڈپریشن، بیہیویئر ڈس آرڈرز، ڈیلیڈ اسپیچ، ڈیفیکلٹ ٹوائلٹ ٹریننگ، لاشعوری طور پر بستر پر پیشاب کر دینا اور اینٹی سوشل بیہیویئر زیادہ کامن ہوتا ہے. پیرنٹل کانفلکٹس اور ہاسٹائل انوائرمنٹ میں پرورش پانے والے بچے اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ نہیں سمجھتے اور کمفرٹس کے لیے لاشعوری طور پر کسی بھی غلط چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اسموکنگ، گھر سے زیادہ وقت باہر گزارنے پر ترجیح دینا، اور تو اور ڈرگس کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں اور سوشلی وہ مس فٹ ہوتے جاتے ہیں. ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان بچوں میں پرابلم سالونگ اسکل کم ہوتا ہے اور وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. پیرنٹل کانفلکٹس کو بچے دو طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں. ایک تو ایکسٹرنلائز یعنی خارجی طور پر، اور دوسرا انٹرنلائز یعنی داخلی طور پر. وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو ہر وقت الجھتے ہوئے اور بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اپنے ڈسٹریس کو ایکسٹرنلائز طور پر اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، کیئرلیس ہو جاتے ہیں. ان بچوں میں ہمدردی اور جذبات نہیں ہوتے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اریٹیٹڈ رہتے ہیں. جب ان بچوں میں انٹرنلائز کانفلکٹس اور انٹرنلائز ایفیکٹس ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خوف و حراست کی کیفیت رہتی ہے، دوسروں سے مکس اپ نہیں ہوتے، وہ بچے اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں اور اپنی دنیا میں گم ہونے لگتے ہیں. ہاسٹائل اور کانفلکٹس ماحول میں پرورش پانے والے بچوں میں منفی اثرات مستقبل کے رومانٹک ریلیشن پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ان بچوں میں نگیٹو تھاٹس بہت ہوتے ہیں اور وہ بھی اچھے والدین نہیں ثابت ہوتے. ہائی کانفلکٹس ہوم میں پرورش پانے والے بچے اپنے والدین کے ساتھ سیکیور ریلیشن بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے اور ان کا پیرنٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ کم ہوتا ہے. ہاسٹائل انوائرمنٹ اور ہائی کانفلکٹس ہوم کے بچے اکثر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کبھی وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فائٹ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور کبھی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کی سوچ اور خیالات ان کے ڈیولپنگ برین پر منفی اثرات ڈالتے ہیں اور ان کا اکیڈمک پرفارمنس بتدریج کم ہوتا جاتا ہے. 30% ان بچوں میں بیہیویئر پرابلمس کے چانسز ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، بیگم ساتھ ہیں، کسی بات پر تکرار شروع ہو گئی. آپ یاد رکھیں جو بچہ آپ کا بیک سیٹ پر ہے وہ آپ لوگوں کے تکرار اور تلخ باتوں کو بہت غور سے، خاموشی سے
سن رہا ہوتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب لڑتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ہم اپنے بچوں کے سامنے تکرار شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے سامنے کس طرح فائٹ کریں تاکہ ان پر منفی اثرات نہ پڑیں۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کبھی کبھی ماں باپ کسی بات پر ڈس ایگری ہوتے ہیں اور اس میں غصہ بھی ایک نارمل ایموشن ہے۔ ماں باپ کے باڈی لینگویج سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اور اچھے ساتھی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ لوگوں کی بات چیت غصہ میں تبدیل ہو رہی ہے، اونچی آوازوں میں بولنا شروع کر دیا ہے اور آپ فوکس صرف پارٹنر کی غلطیوں پر مرکوز کر رہے ہیں، تو یہی وقت ہے کہ آپ اپنے اس ٹینشن کو بریک لگائیں۔ ایک گلاس پانی پئیں، بہتر ہے کہ ایک گلاس جوس پینا شروع کر دیں، کوئی میگزین لے کر دیکھنا شروع کر دیں، اور جب آپ فیل کریں کہ کچھ سکون ہوا ہے تو پھر گفتگو کا آغاز کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ٹاپک چینج کر دیں اور ٹائم آؤٹ لے لیں اور کسی اور وقت اس ایشو کو ڈسکس کریں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ جیسے ہی آرگومنٹ بے معنی ہونے لگے آپ دونوں پاز کا بٹن دبا دیں۔ اپنے اسٹیٹمنٹ اور کنورسیشن میں آئی یعنی میں کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر میں اپسیٹ ہو جاتا ہوں جب آپ بچوں کو کھانے سے پہلے اسنیکس دیتی ہیں۔ یہ زیادہ ایکسیپٹیبل وے ہے بنسبت یہ کہ آپ یوں کہیں کہ ہم لوگوں نے 1000 بار ڈسکس کیا مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ یہ ہاسٹائل سینٹنس ہے، آگ لگ سکتی ہے۔ اپنی ازدواجی تعلقات میں آلویز اور نیور استعمال نہ کریں۔ اپنے بچوں کو ریفری بننے نہ دیں، بچے صرف یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے۔ اگر کسی وقت بھی آپ کا بچہ آپ سے یہ کہے کہ ماما پاپا پر اتنا غصہ نہ کیا کریں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ریڈ فلیگ سائن ہے۔ بچوں کی لائلٹی کو آپس میں ڈیوائیڈ نہ کریں۔ ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے۔ کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ اس فائٹ میں مجھے ون کرنا ہے۔ غصے کا جواب اگر غصے سے نہ دیا جائے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ہمیشہ کمپرومائز ایٹیٹیوڈ رکھیں۔ کبھی بھی مائی وے اینڈ یور وے کے فارمولا کو نہ اپنائیں ورنہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی آ سکتا ہے۔ بچوں کے اسٹریس سائن کو بہت سنجیدگی سے لیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ والدین کی فائٹ اور اونچی آوازوں میں تکرار بچوں کو اپسیٹ کر دیتے ہیں۔ بعض بچے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا بعض بچے بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ لیٹ می شیئر ون انسیڈنس۔ ایک میں انسیڈنس آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ ایک رات 12 بجے میرے ایک فیملی فرینڈ کی 8 سالہ بیٹی کا فون بہت ہی خوف و حراست میں آیا اور وہ کہنے لگی کہ انکل جلدی آئیں، پاپا ماما بہت فائٹ کر رہے ہیں۔ اٹس ریڈ فلیگ سائن، پلیز ٹیک اٹ سیریسلی۔ 8 سال اس سے بڑے بچے ماں باپ کے ریگولر کانفلکٹس کو یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اب ان میں سپریشن ہو جائے۔ اپنے کانفلکٹس کو باہمی صلاح مشورے سے حد الامکان سالو کرنے کی کوشش کریں اور یہ بھی کوشش کریں کہ گھر کی بات باہر غیروں تک نہ پہنچے۔ اگر معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے تو اپنے والدین کو انوالو کریں یا پھر میٹریمونیل اینڈ سائیکو سوشل کونسلر سے مدد لیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، the best way to avoid a problem is to solve it۔ بقول البرٹ آئنسٹائن کے، اگر آپ کو کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے 1 گھنٹہ وقت چاہیے تو آپ 55 منٹس اس پرابلم کو جاننے اور کور ایشو کو سمجھنے میں لگائیں اور باقی 5 منٹ سالو کرنے میں۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی غصہ کی حالت میں بستر پر نہ جائیں۔ معاملات سیٹ کر لیں، دین گو ٹو بیڈ، ورنہ نیکسٹ ڈے آپ ڈل اور اریٹیبل رہیں گے اور وہ دن انپلیزنٹ ہو جائے گا۔ غصہ کی حالت میں یا لڑائی جھگڑا کر کے میکے کا رخ نہ کریں۔ گولڈن ورڈز آف میٹریمونیل ریلیشنز جو ہیں وہ کیئر، ٹرسٹ، آنیسٹی، اپریشیشن،
امپورٹنس پریس. آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اپنے بچوں کو فارورڈ کر دیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا شادی شدہ ہیں، تاکہ انہیں کچھ گائیڈنس مل جائے. Closing remarks of my video message. The path of parental happiness is so narrow that parents cannot walk together unless they become one. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو ایک کامیاب انسان اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ.